بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مکہ و مدینہ میں پاکستانیوں کے کارنامے۔ نمبر 1، مکہ مدینہ شریف میں بلا تفریق بھیک مانگنا، اور اکثر تو پوری فیملیاں یہ کام کرتی ہیں۔ نمبر 2، افطار کے دسترخوان پر سے دہی اور بن کے 3-4 پیکٹس پرس یا کپڑوں میں چھپا کر رفو چکر ہو جانا۔ نمبر 3، مقدس مقامات جیسے غار ہیرا وغیرہ میں اپنے خالہ، پھپھو، چاچا، جانو کے نام لکھ کر آنا کہ یا اللہ ارشد کو یہاں بلا لے، یا اللہ یہاں آنے والوں کی مغفرت فرما، جو بھی یہاں آئے مجھ خاکسار کو اپنی دعا میں یاد رکھے، من جانب قیوم علی، یا اللہ میرے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4، غلاف کعبہ کے بعد مسجد نبوی کے قالین کے دھاگے نوچ کر یا کاٹ کر بطور تبرک لانا، اور امی ابا کے کفن میں رکھنے کی پلاننگ کرنا۔ نمبر 5، یہ خواتین کے لیے ہے۔ ریاض الجنہ میں نماز کے لیے دھکا مکا اور چھٹکی کا استعمال کر کے آگے والی کو راستے سے ہٹانے کے بعد عین روضہ مبارک کے سامنے ستون پر چڑھ کر کہنا لا موبائل نکال تصویر لے لوں۔ نمبر 6، کھجور کی گٹھلیاں اور بسکٹ کے ریپرز قالین کے نیچے چھپا دینا۔ نمبر 7، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر رکھے زمزم کے کولرز کے سامنے اسکارف کھول کر گلے اور بالوں پر زمزم ملنا اور سارے ایریا کو پانی میں چھم چھم کرنا، پھر عربی خادمہ کے ہاتھوں عربی میں ذلیل ہو کر تھوڑی دیر بعد یہی حرکت دہرانا۔ نمبر 8، کیونکہ پاکستان میں خواتین کا مساجد میں جانے کا رواج نہیں ہے، اس لیے اکثریت کو جماعت سے نماز نہیں آتی، کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، ادھر ادھر نظریں چلا کر جو جیسا کر رہا ہے فالو کرنا اور خوب غلطیاں کرنا۔ نمبر 9، مرد حضرات بھی پیچھے نہیں، روزہ مبارک کے سامنے گھر پر ویڈیو کال ملا کر سلام کروانا، امی یا بیگم بیڈ پر لیٹی ہوئی پیچھے سارے مرد دیکھ رہے ہیں لیکن عاشق مگن ہے کہ امی بس جلدی سے سلام کر لیں۔ پریشان مت ہو شبانہ، اگلی بار تم بھی یہاں آؤ گی، پیچھے سے پوری قوم شبانہ کا دیدار کر رہی ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 10، خواتین کا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بیٹھ کر گھریلو سیاست پر کھل کر تبصرے کرنا۔ نمبر 11، مسجد نبوی میں نکاح کی آڑ میں بے باکی، گستاخی اور جہالت کا شاندار مظاہرہ کرنا، دلہن کو مکمل سجا سنوار کر عین گنبد خضرا کے سامنے بٹھا کر نکاح کروانا، دلہن ہوٹل سے اسی حلیے میں آتی اور جاتی ہے، سوچے کتنے نامحرموں کی آنکھوں کا رزق بنتی ہے۔ نوٹ: ہو سکتا ہے کوئی کارنامہ لکھنے سے رہ گیا ہو، اس لیے پیش کی معذرت۔ یہ کارنامے ایک ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید تھوڑی سی شرم آ جائے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر اس نام نہاد عشق کو دیکھنے کا موقع ملے، جس عشق کے بعد ہم ادب نہیں سیکھ پائے تو دراصل یہ عشق ہے ہی نہیں، کیونکہ جو عشق محبوب اور اس کے در کا ادب نہ سکھائے، محبوب کی لائی ہوئی شریعت نہ سکھائے، وہ عشق نہیں خالی دعویٰ ہے۔ ہمیں بطور قوم اخلاقی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک خاتون کے تاثرات۔